اللہ رب العزت کے فضل و احسان سے خطبات جمعۃ المبارک میں سورہ النور کی تفسیر اور معانی پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے۔ گزشتہ خطبہ میں ہم نے تفصیلاً اس آیہ مبارکہ کو جانا اور سیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو تم میں سے اللہ نے فضل والا اور وسعت والا بنایا ہے، ان کے لیے جائز اور درست نہیں ہے کہ وہ اس بات کی قسمیں اٹھائیں کہ وہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، مساکین کو اور اللہ کے رستے میں ہجرت کرنے والوں کو آئندہ کوئی مالی معاونت نہیں کریں گے، بلکہ ان کو چاہیے کہ وہ درگزر سے کام لے اور صلح کر لے، اس لیے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بھی مغفرت کر دے، اور اللہ بہت زیادہ بخشنے والا، بار بار رحم فرمانے والا ہے۔ اس آیہ مبارکہ کے نازل ہونے کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قسم اٹھائی تھی کہ میں آئندہ مستہ کو کچھ نہ دوں گا، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور پہلے سے زیادہ اس کی مالی معاونت شروع کی۔ سورت کی ابتدا سے چونکہ واقعہ افک کے تناظر میں یہ آیات نازل ہو رہی ہیں، تو بدکاری کی سزا مرد ہو یا عورت، معاشرے کے اندر فحاشی اور عریانی پھیلانے والوں کے متعلق وعید، اور پھر بے جا تہمتیں لگانے والوں کو حد قذف کا سامنا کرنا پڑے گا، اور ان کا یہ گناہ اللہ کے ہاں انتہائی قبیح ہے۔ اس حوالے سے تفصیلاً احکامات نازل ہوئے، اور اسی طرح وہ شخص جو اپنی بیوی کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ دیکھے اور اس کے پاس گواہ نہ ہو، تو لعان کے احکامات کیا ہیں اور وہ کس طرح سے وقوع پذیر ہوگا، یہ سارے احکامات ان ابتدائی آیات میں گزر چکے ہیں۔ اب اللہ رب العزت کچھ ایسے احکامات ان واقعات کی تفصیل کے بعد عطا فرما رہے ہیں جس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر اس قسم کے گناہ وقوع پذیر ہی نہ ہو یا ان کی تعداد انتہائی محدود رہ جائے۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی برات کو بیان کرنے کے بعد ان لوگوں کے لیے کہ جو پختہ مسلمان ہیں لیکن اس گناہ کے اندر مبتلا ہو گئے، کیا احکامات ہوں گے وہ بھی بیان کیے، اور پھر اب ان احکامات کو بیان کرنے کے بعد آخر میں ایک خلاصہ، یا جس کو آپ کہتے ہیں کہ ساری گفتگو ہونے کے بعد اس کو سمیٹتے ہوئے چند تقریضات اس کے اوپر لگانا، جس طرح ہم کوئی بات، کوئی چیز، کوئی تحریر لکھنے کے بعد یا کوئی حکم نامہ جاری کرنے کے بعد آخر میں ایک خلاصۃ الکلام بیان کرتے ہیں۔ آج جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں وہ اس تناظر میں خلاصۃ الکلام۔ تو فرمایا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، یقیناً وہ لوگ جو مسلمان پاک دامن غافل مومنہ عورتوں سے پر تہمت لگاتے ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، وہ دنیا اور آخرت میں لعنت کر دیے گئے، اور ساتھ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیہ مبارکہ کے دو معنی بیان کی، ایک خاص ہے اور ایک عام۔ خاص معنی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر تہمت لگانے والوں کے حوالے سے،
اور یہاں پر محسنات المؤمنات الغافلات سے مراد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اور جو لوگ دنیا اور آخرت میں لعنت کیے گئے ہیں، یہ منافقین کا وہ ٹولہ ہے جس کا سرکردہ عبداللہ بن ابی ہے، اور اس کے پیچھے چلنے والے منافق ہیں جنہوں نے یہ سب کام اس کا آغاز کیا لیکن کنی کترا کر نکل گئے۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہوا تھا کہ حد قذف کی آیات نازل ہونے کے بعد جو پختہ مسلمان چند ایک اس کے اندر مبتلا ہو گئے تھے ان پر تو حد جاری کی گئی، لیکن عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھی صاف طور پر بچ نکلے کہ انہوں نے اس انداز میں یہ سازش بھڑکائی تھی کہ بظاہر ان کے لیے کوئی ثبوت جس پر ان کو سزا دی جا سکے نظر نہیں آیا، تو وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بچ گئے۔ اللہ نے فرمایا یہ لوگ بچے ہوئے نہیں ہیں، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، یہ دنیا اور آخرت میں لعنت کر دیے گئے، اور لعنت کا معنی ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے اللہ کی رحمت سے محروم ہو جانا۔ اور آپ دیکھیں اللہ نے عبداللہ بن ابی اور اس کے ساتھیوں پر ایسی لعنت کی ہے کہ آج بھی اہل ایمان ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور وہ ملعون ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چل کر ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر زبان درازی کرنے والے قیامت تک کے لیے ملعون، اور اہل ایمان ان کو ملعون قرار دیتے رہے۔ اور وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اصل عذاب تو اللہ نے ان کو آخرت میں دینا ہے۔ اور دوسرا اس آیہ مبارکہ کا عام معنی ہے، یعنی یہ اس خاص تناظر میں تو نازل ہوئی ہے لیکن قیامت تک کے لیے اللہ نے اس قانون کو اہل ایمان کے لیے باقی رکھ چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ الفاظ عمومی استعمال کیے گئے، اور معلوم ہے اس کی قرآن مجید میں بہت سی مثالیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کوئی بات ارشاد فرماتے ہیں، لیکن حقیقتاً اس بات کا ابلاغ امت کو مقصود ہوتا ہے کہ امت یہ کام کرے یا نہ کرے۔ تو فرمایا وہ لوگ جو مسلمان، مومنہ، پاک دامن اور برائی سے بے خبر خواتین پر تہمتیں لگاتے پھرتے ہیں، ان کو یہ جان لینا چاہیے کہ یہ کام لعنتی کام، اور اگر وہ اسی پر قائم رہے اور بغیر توبہ کیے مرے تو آخرت میں اللہ نے ان کے لیے ایک بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا، اور آخرت میں اللہ ان کے ان اعمال کو سب کے سامنے ظاہر کر دے گا۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بہتان اور تہمت تراشنے والے اصل لوگ دنیا کے معاملے میں سازشیں ایسے بنتے ہیں کہ وہ پکڑے نہیں جاتے، چھپے رہ جاتے ہیں، جس طرح عبداللہ بن ابی، اس پر حد نافذ نہیں ہوئی، اور یہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں تو بڑی خاموشی کے ساتھ، بڑے چالاکی کے ساتھ اپنا کام کر لیتا ہوں اور مجھے کوئی پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے روز یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم، ان پر گواہ بنیں گی ان کی زبانیں بھی، ان کے ہاتھ بھی، اور ان کے پاؤں بھی۔ مفسرین کرام نے کہا ہے اللہ نے تمام اعضاء کا ذکر کرنے کے بجائے ان تین اعضاء کا بالخصوص اس لیے ذکر کیا ہے کہ تہمت تراشنے میں، بہتان لگانے میں ان تین اعضاء کا بڑا کردار ہوتا۔ زبان گفتگو کرتی ہے، ہاتھ اس گفتگو کو اگر لکھنا چاہے تو لکھ کر ادھر ادھر منتشر کرتے ہیں، اور قدم چل چل کر جا کر دوسروں کے کانوں میں اس بات کو پہنچانے کے لیے کوشاں ہو جاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ سارے اعضاء قیامت کے روز ایسا کرنے والوں کے خلاف گواہی دیں گے، اور پھر کیا ہوگا؟
بما کانوا یعملون، جو کچھ یہ کرتے رہے یہ ساری باتیں ان کے سامنے واضح ہو جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن مجلس میں بیٹھے ہوئے مسکرائے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس بات پر مسکرائے؟ آپ نے فرمایا میں ایک بندے کی اللہ کے سامنے حجتیں کرنے پر ہنسا ہوں۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایک بندے کو اپنے سامنے پیش کریں اور اس کا جب حساب کتاب ہونے لگے گا تو وہ کہے گا کہ یا اللہ کیا آپ نے اپنے آپ پر بھی اور مجھ پر بھی ظلم حرام نہیں کیا؟ اللہ فرمائیں گے یقیناً ایسا ہی ہے۔ تو وہ کہے گا یا اللہ پھر آج انصاف کا تقاضے کے طور پر میں سوائے اس بات کے اور کسی بات کو نہیں مانوں گا کہ میرے خلاف میرے اپنے ہی اعضاء یا مجھے اندر سے ہی کوئی گواہی آئے۔ جس طرح بعض لوگ دنیا میں بڑے چرب زبان ہوتے، ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ باتیں کر کر کے جس طرح دنیا کے نظام کو گول کر لیتے تھے اللہ کے ہاں بھی وہ ایسا ہی کر لیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ٹھیک ہے پھر آج تو خود اپنے اوپر گواہ کافی ہے اور کرامن کاتبین بھی تیرے ساتھ گواہ کافی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کرامن کاتبین نے جو کچھ تیرے نامہ اعمال میں لکھا ہے اور وہ گواہی کے طور پہ پیش کیا گیا ہے جس کو تو مان نہیں رہا، اسی کے مطابق تیرے اپنے اندر سے بھی گواہی آئے گی۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی زبان پر تالا لگا دیں گے۔ اب اس کے ہاتھ اللہ ان کو کہے گا بولو، وہ گواہی دیں گے کہ اس نے یہ تحریر لکھی تھی، یہ جو بہتانے تراش کر سوشل میڈیا پر پورے بلاگ لکھے تھے یہ اسی نے لکھے تھے۔ اس کے قدم گواہی دیں گے کہ جو چل کر فلاں کا پاس جا کر دوسروں پر الزام تراشی بہتان تراشی ہوئی تھی یہ یہی چل کر گیا تھا، اس نے ہی مجھے کہا تھا، میرے ان کے اوپر جو اس کا جسم موجود تھا اس کو لے کر میں ہی گیا تھا۔ یہ جو نامہ اعمال میں لکھا ہے کہ یہ فلاں کے پاس جا کر بہتان تراشی کرتا تھا، یا اللہ یہ بالکل سچ ہے۔ جب یہ گواہیاں پوری ہو جائیں گی اور اس کی زبان سے یہ تالا ختم کیا جائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ زبان سے اپنے اعضاء کو لانتے بھیجے گا، ملامتیں کرے گا، وہ کہے گا کمبختو یہ تم نے کیا کیا؟ تمہارے لیے ہی تو میں اللہ کے ہاں یہ بحثیں کر رہا تھا کہ تم بچ جاؤ اور تم نے میرے خلاف ہی گواہی دے دی۔ آپ نے فرمایا میں اس بندے کی بے وقوفی کے اوپر ہنس رہا ہوں کہ یہ سمجھتا ہے کہ جس طرح دنیا میں یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا تھا اور باتوں کو مینوپولیٹ کر لیتا تھا، سازشیں بنتا تھا، کسی کو ہوا نہیں لگتی تھی کہ یہ کاروائی کی کس نے ہے، آج یہ سمجھتا تھا کہ اللہ کے حضور بھی یہ چند باتیں کر کے لوگ جو ہے اللہ کے نظام کو دھوکہ دے دے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو۔ فرمایا یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان کو ان کا پورا بدلہ دے گا، اور پھر وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهُ وَالْحَقُّ الْمُبِينُ، یہ جان لیں گے کہ یقیناً اللہ ہی ہے جو حق ہے اور بات کو واضح کر دینے والا ہے۔ یعنی اللہ کے ہاں باطل کا کوئی تصور نہیں، دنیا کے نظام کو باطل کر دینے والے، اپنے منصب کی وجہ سے، اپنے پیسے کی وجہ سے منصفین کو خرید لینے والے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید سارے ہی نظام کو وہ باطل قرار دے سکتے ہیں، لیکن قیامت کے روز ان کو حقیقتاً علم ہو جائے گا ان اللہ هو الحق، کہ اللہ حق ہے جس کے سامنے باطل ہرگز ٹک نہیں سکتا، اور وہ مبین ہے، وہ کھول دینے والا ہے۔ یوم تبلی السرائر، سورہ طارق میں فرمایا اس دن سارے راز کھول دیے جائیں گے، کوئی بات مخفی اور پوشیدہ نہیں رہ جائے گی۔ جو دوسروں کی عزتیں اچھالنے والے ہیں، بہتان گھڑنے والے ہیں، لوگوں کو ان کے
اعمال کے اوپر دوسروں کے سامنے ذلیل اور رسوا کرنے والے ہیں، قیامت کے روز اللہ رب العزت نے ان کی بھی ساری کارروائیاں کھول دینی اور ذلت اور رسوائی سے ان کو ہمکنار کرنا۔ یہ بات یاد رکھیے، جو دنیا میں دوسروں کے پردے رکھتا ہے اللہ قیامت کے دن اس کے پردے رکھے گا۔ من ستر مسلما سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، آپ نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کا پردہ رکھا اللہ دنیا اور آخرت میں اس کے پردے قائم رکھے گا۔ اور حدیث مبارکہ کے یہ الفاظ بھی موجود ہیں کہ آپ نے فرمایا قیامت کے روز اللہ رب العزت ایک بندے کو اپنے قریب کریں گے اور اس کے بعد باقی مخلوق سے اس کو پردے میں چھپا لیں گے، اور اب اس سے پوچھیں گے کہ بتا فلاں کام کیا تھا، فلاں کیا تھا، اور وہ اقرار کرتا جائے گا یا اللہ ہاں میں نے یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، یہ غلطی بھی مجھ سے ہوئی، یہ غلطی بھی مجھ سے ہوئی۔ اور اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے میرے بندے میں نے تیرا دنیا میں بھی پردہ رکھا تھا، میں آج بھی تیرا پردہ رکھوں گا۔ تجھے یہ قریب کر کے چھپا کے تجھ سے پوچھنے کا مقصد صرف اتنا ہے تجھے پتا ہو اللہ رب العزت کو سب معلوم ہے، لیکن تیری توبہ استغفار اور دوسروں کے ساتھ پردہ پوشی کے معاملات نے تجھے اس قابل بنایا ہے کہ اللہ تیرے بھی پردے رکھے، جا میں نے تجھے معاف کی۔ اس لیے دنیا کے معاملات میں لوگوں کے عیوب کو ظاہر کرنا، ان کی ٹوہ لگانا، تجسس میں رہنا اور اس کے بنیاد پر بدگمانیاں کرتے ہوئے تہمتیں تراشنا، ایک کے ساتھ 10 لگا کر بیان کرنا، یہ وہ اعمال ہے جو انسان کی نیکیوں کو برباد کر کے رکھ دیتے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اتقوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کر دینے والی برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو، اور ان میں سے آپ نے فرمایا تھا آخری چیز یہ ہے قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، کہ تم مسلمان مومنہ اور غفلت میں پڑی ہوئی خواتین جن کو بے حیائی اور بدکاری کا کوئی علم نہیں ان کے اوپر تہمتیں لگاتے رہو۔ یہ انسان کی نیکیوں کو ختم کر دینے والی چیز، انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتی ہے، اور قیامت کے روز ایسے لوگوں کو اپنی نیکیاں بدلے کے طور پر جن پر تہمتیں لگائی ہیں دینی پڑے گی، اور اگر نیکیاں نہ ہوئی تو مظلوموں کے گناہ اپنے سر لے کر والعیاذ باللہ انسان جہنم کے اندر اوندے منہ گرا دیا جائے گا، اور اللہ کے رسول نے فرمایا یہ انسان مفلس اور قلاش انسان۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یہ بات بھی جان لو الخبیثات للخبیثین، خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے ہیں، والخبیثون للخبیثات، اور خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے۔ یہ ایک عمومی قاعدہ ہے، پہلے بھی یہ بات بیان ہوئی تھی، وہاں بھی تفصیل کے ساتھ ہم نے ذکر کی کہ عام طور پر اسی طرح ہوتا ہے کہ جو لوگ بے حیا اور بدکار ہیں وہ اپنے جیسے بے حیا اور بدکار لوگوں کو پسند کرتے، اور پاک دامن لوگ پاک دامن لوگوں کو پسند کرتے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک دامن مرد پاک دامن عورتوں کے لیے۔ ہاں اس میں استثناء ہو سکتا ہے، بسا اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ کسی نیک انسان کے ہاں انتہائی بری عورت آ جاتی ہے اور کسی بہت نیک خاتون کا شوہر بڑا برا انسان ہوتا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں، اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی بیویاں کفر پر ہیں، لیکن یہ عمومی قاعدہ نہیں۔ اسی کے ذیل میں ایک معاملہ مفسرین نے اس آیہ مبارکہ کی صورت میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ معاشرے کے اندر جب کسی پر تہمت لگے تو تہمت سننے والوں کو فوراً اس بات پر یقین نہیں کر لینا چاہیے، بلکہ یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس پر الزام لگایا جا رہا ہے اس کے عمومی اطوار کیا ہے، کیا وہ عام طور پر بھی خباثتوں کا مرتکب ہے، خبیث قسم کی زندگی گزارتا ہے، بدکاری کے کاموں کی طرف رغبت رکھتا ہے، اس کے طور اطوار اور لچھن پاک باز لوگوں والے ہیں یا نہیں ہیں،
یہ بات بڑی واضح ہوتی ہے. اور اگر کوئی شخص پاک دامن زندگی والے اطوار کے ساتھ زندگی گزار رہا، وہ بدکاری اور فحاشی کے معاملات سے دور ہے، ایسے میں اس مرد یا عورت پر اگر الزام لگ جائے تو قرائن یہ بتاتے ہیں کہ یہ الزام درست نہیں ہو سکتا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو نبوت و رسالت سے قبل بھی قابل رشک تھی. فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ افلا تعقلون. اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہیے اس منصب نبوت کے ملنے سے پہلے عمر کا ایک طویل حصہ 40 سال میں نے تمہارے درمیان گزارے ہیں. کیا تم نے میرے اندر کبھی جھوٹ، بے ایمانی، خیانت یا کوئی اخلاقی برائی دیکھی ہے؟ اس کے باوجود تم عقل کیوں نہیں اختیار کرتے؟ تو وہ نبی اور رسول جن کی منصب نبوت سے قبل کی ذمہ داری سے قبل کی زندگی بھی قابل رشک ہے، وہ کیسے یہ برداشت کر سکتے ہیں کہ ایک ایسی خاتون ان کے نکاح میں رہے جو عفت اور پاک دامنی کے معیار پر پوری نہ اترتی ہو؟ تو والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود پاک دامن ہیں، پاک باز ہیں، اسی طرح آپ کی ازواج بھی پاک باز ہیں. اولئک مبرؤون مما یقولون، اور وہ بری الذمہ ہیں اس سب سے جو یہ کہتے ہیں، یعنی تہمت گھڑنے والے جو کچھ کہتے ہیں وہ اس سے بری ہیں. یہ ایک اور مرتبہ پوری صراحت کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی برات کا اعلان ہے. تو فرمایا لہم مغفرۃ و رزق کریم، ان کے لیے اللہ رب العزت اسے ذلیل اور رسوا کر دے. اللہ فرماتے ہیں تم یہ کام کرتے ہو تو جان لو اللہ کے وعدے یہ ہیں، اللہ اپنے مومن بندوں اور بندیوں کو تمہارے حوالے نہیں چھوڑے گا، ان کو دنیا میں بھی عزت عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی عزتوں والا رزق عطا فرمائے گا. اس آیہ مبارکہ سے آگے اب کچھ احکامات والی آیات آ رہی ہیں. یہ احکامات اس تناظر میں ہیں کہ مسلمان معاشرے کے اندر اس قسم کے معاملات کی روک تھام کا بھی انتظار ہونا چاہیے. مسلمان معاشرہ پاک دامنی کا معاشرہ، عفت کا معاشرہ ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے کچھ حدود اور قیود قائم کیے جن پر عمل کیے بغیر معاشرے کے اندر خیر کے اوپر قائم رہنا ممکن نہیں رہتا. یہاں یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ شریعت کا مقصود یہ نہیں ہے کہ لوگ غلطی کرتے رہیں، گناہ کرتے رہیں اور ان کو دنیا میں بھی سزائیں ملتی رہیں اور وہ اس گناہ کے بوجھ کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں اور اللہ ان کو عذاب دیتا رہے. شریعت کا بنیادی مقصود یہ ہے کہ لوگ دنیا کی زندگی کے اندر بھی خیر پر آ جائیں اور اللہ کی رضا حاصل کریں اور آخرت میں بھی اللہ رب العزت کی رضامندی اور خوشنودی والے طریقے پر. یہی وجہ ہے کہ جہاں شریعت حدود کا نفاذ کرتی ہے اور مختلف جرائم کے لیے سزاؤں کو مقرر کرتی ہے، وہیں پر وہ اصول اور ضوابط بھی دیتی ہے جس پر چل کر لوگ ان سزاؤں سے بنیادی طور پر بچ سکتے. یعنی ایسے کام کی طرف ہی نہ جائیں جو ان کو مجرم بنا دے. جرم اور سلامتی کے رستے کے درمیان جو فاصلہ ہے اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتے ہیں تاکہ کوئی بندہ غلطی کے ساتھ یا نفس کے ابھارنے پر یا شیطان کے وسوسے پر اگر سلامتی کے رستے سے نکل کر جرم کے رستے کی طرف جائے بھی تو براہ راست اس جرم میں داخل ہونے سے پہلے اس کے پاس اتنا فاصلہ ہو کہ وہ فوری طور پر اپنا محاسبہ کرتے ہوئے وہیں سے واپس لوٹا. اس لیے شریعت کے یہ احکامات بڑے اہم احکامات ہیں، ان کو بڑی توجہ کے ساتھ سننا، سیکھنا
اور اس کے مطابق عمل کرنا ہم سب کے لیے ضروری ہے. اور یہاں یہ بات بھی ذہن نشین رہنی چاہیے، اللہ تعالی نے یہ احکامات اس وقت نازل فرمائے ہیں کہ جس معاشرے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر القرون کہا. آپ نے فرمایا خیر القرون قرنی، سب سے بہتر جو دور ہے وہ میرا دور، اس کے بعد جو میرے بعد آنے والے ہیں، اس کے بعد جو میرے بعد آنے والے ہیں، یعنی صحابہ اور تابعین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. اس خیر القرون میں دنیا کے بہترین مردوں کو اور دنیا کی بہترین خواتین کو اللہ رب العزت نے ان احکامات کا پابند بنایا، اس لیے کہ یہ خیر اور بہتری اسی صورت میں قائم رہ سکتی ہے جب انسان اس پر قائم رہنے کے لیے اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل پیرا ہو. یہ سمجھنا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے گھرانے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، میرے خاندان اور قبیلے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے معاشرے کو اس کی ضرورت نہیں ہے، بات انسان کے اندر کی ہوتی ہے. وہ اپنی ذہن کو، اپنی سوچ کو اور اپنے اندر کو صاف رکھے. ظاہر میں وہ جو کچھ مرضی کرتا رہے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ شیطان کا ایک بہت بڑا وسوسہ ہے جو وہ انسان کو آ کر ڈالتا ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ شبہات کے ایک رستے کے اوپر چل پڑتا. اس سے پہلے کہ ہم ان آیات کو شروع کریں، میں پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات مختلف مواقع پر عرض کر چکا ہوں. فتنے انسان کے اوپر دو صورتوں میں آتے ہیں، ایک شہوات کی صورت میں اور ایک شبہات کی صورت میں. پہلے انسان شہوات کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے اور پھر شبہات کے فتنوں میں مبتلا ہوتا ہے. اور ہمارے ہاں بالعموم، اور اگر میں یہ کہوں کہ شاید 99% شبہات میں مبتلا لوگ حقیقت میں شہوات کے فتنوں کا شکار ہیں، تو یہ کوئی مبالغہ نہیں ہوگا. اس بات کو ذرا آسان کر کے اگر آپ کے سامنے بیان کروں تو یہ ہے کہ انسان اپنی خواہش پرستی اور شہوات کے پورے ہونے کو پوجنا شروع کرتا ہے. وہ ایک گناہ کرتا ہے، پھر دوسرا کرتا ہے، پھر تیسرا کرتا ہے. وہ اس راستے پر آگے نکلتا چلا جاتا ہے. اس راستے پر دوڑنے سے مانے صرف اللہ کا حکم، اللہ کا ڈر ہے، اللہ کا خوف ہے. اگر آخرت نہ ہو، حساب کتاب نہ ہو، اللہ کے حضور پیشی نہ ہو، اللہ رب العزت بطور الہ اور معبود اور رب مراقبت کے ساتھ سمیع بصیر ہونے کی حیثیت میں موجود نہ ہو، تو پھر مجھے گناہ سے رکنے پر کون سی چیز مجبور کرتی؟ پھر تو اگر میں گناہ نہیں کرتا میں بے وقوف ہوں، میں اپنی خواہش کو پورا نہیں کر رہا تو میں ڈفر ہوں کہ بہت سارے لوگ آگے بڑھ کر کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں اور میں خاموشی کے ساتھ پیچھے بیٹھا ہوا ہوں. تو نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کا احساس، حساب کتاب، یہ ساری چیزیں انسان کو اس کی شہوات کے پورے کرنے میں رکاوٹ بنتی ہے. اب جو بندہ اس رکاوٹ کو قبول کر لیتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو اس رستے میں دوڑنے سے بچا کر پیچھے ہٹ جاتا ہے، جس کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الدنیا سجن المومن، دنیا مومن کا قید خانہ ہے. وہ اللہ کی قائم کردہ حدود، قیود اور جو قید ہے، جو پابندیاں ہیں، ان کو تسلیم کرتا ہے. وجنت الکافر، اور کافر کی جنت ہے. کافر کہتا ہے کیوں؟ میں تو دوڑتا ہی چلا جاؤں گا. انکار کرنے والا کافر
اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ جو بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا انکاری ہے. کفرا اصل میں انکار کو کہتے ہیں. جو انکاری ہے کہ میں ان حدود قیود کو نہیں مانتا، وہ اس رستے پہ دوڑتا چلا جاتا ہے، اور اب اس کا جو ضمیر ہے اس کو خلش میں مبتلا کرتا ہے کہ تم اللہ کی نہیں مان رہے ہو، تم دین کے مخالف چل رہے ہو. تو شیطان آ کر اس کو ایک نیا وسوسہ ڈالتا ہے، اور وہ وسوسہ شہوات سے بڑھ کر شبہات کا وسوسہ ہو. کس نے کہا کہ اللہ موجود ہے؟ کس نے کہا کہ وہ خالق اور مالک ہے؟ یہ دنیا خود سے بن گئی ہے، اور یہاں ایک ہی مرتبہ آئے ہو، یہ زندگی دوبارہ نہیں ملنی. اور اس میں یہ آخرت کا تصور یہ مولویوں کا گھڑا ہوا تصور ہے. جن کو دنیا میں کچھ نہیں ملا انہوں نے آخرت کا تصور گھڑ لیا ہے. آگے بڑھو، محنت کرو، اپنے نفس کو خوش کرو، پیسہ بناؤ، اپنی خواہشات کی تکمیل کرو. شہوات کی تکمیل میں انسان کے مقام سے گر کر حیوانوں والی زندگی گزارنا پڑے وہ بھی گزارو، جو تمہارا جی چاہے وہ کرو. تو یہ بندہ اب اس شبے کو قبول کرتا. ابتدا یہاں سے ہوتی ہے کہ دین میں یہ چیز نہیں ہے. وہ دین کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشن شروع کرتا، دین کے بہت سارے احکامات کو نشانہ بنا کر اپنے لیے حلال کر لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قرب میں میری امت میں ایسے لوگ آئیں گے جو اپنے لیے زنا کو، شراب کو، ریشم کو مختلف نام رکھ کر حلال کر لیں گے. یہ مختلف نام رکھنا کیا ہے؟ ان کی تعویلات کرنا، ان کے لیے ڈھکوسلے تلاش کرنا. شریعت اتنی سخت نہیں ہے، مولویوں نے بہت معاملہ سخت کر دیا. مولوی ٹارگٹ اس لیے ہے کہ وہ بتاتا ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. وگرنہ دل پر ہاتھ رکھ کے سوچئے مولوی کو آپ کے سارے کام کرنے سے کیا فائدہ ہے یا نقصان ہے؟ نہ کوئی فائدہ ہے نہ نقصان ہے. اس منبر نے، اس منصب نے جو فریضہ مجھ پر عائد کیا ہے، اور میرے جیسے منبر و محراب کے وارثوں پر جو فریضہ عائد کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہم آپ تک منتقل کرتے رہیں. اسی وجہ سے ہم نشانے پر ہیں، اسی وجہ سے ہم تان و تشنیع بھی سہتے ہیں، برا بھلا بھی کہے جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم یہ کام کرتے رہیں. انشاءاللہ العزیز بتوفیق اللہ، اللہ ہمیں مرتے دم تک یہ کام کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے. تو نتیجہ کیا ہے؟ وہ دین کے پہلے کچھ احکامات کو پس پش ڈالتا ہے، پھر شیطان آ کر شبہ ڈالتا ہے کہ باقی کا جو دین ہے یہ کون سا اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے، یہ بھی لوگوں نے خود ہی لکھ کر رکھا ہے. یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، حدیث تو راویوں نے لکھی ہے، یہ تو روات ہیں، انسان ہیں، انہوں نے آ کر یہ ساری باتیں لکھ لی ہیں. ان میں سے بہت ساری باتیں قرآن کے مطابقت میں نہیں ہیں، اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. پھر آگے بڑھتے بڑھتے وہ قرآن مجید کی آیات کی تعویلات کرنا شروع کرتا ہے، اور قرآن کہتا ہے اس کا قرآن پڑھنے کا مقصد ہدایت حاصل کرنا نہیں ہوتا. یبغونہا عوجا، یہ اللہ کی آیات میں کوئی ٹیڑھ پن تلاش کرنے کی کوشش کر، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے، ایک وقت آتا ہے شیطان اس کو اس بات پر راضی کر لیتا ہے کہ یہ قرآن بھی انسان کی گھڑی ہوئی بات ہے، اللہ کی طرف سے نازل کردہ کوئی کتاب نہیں ہے. اور پھر یہ دانشور، یہ پڑھا لکھا، یہ پی ایچ ڈی کیا ہوا ڈاکٹر میڈیا پر بیٹھ کر بڑے آرام سے یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ دنیا اس کا کوئی خالق اور مالک نہیں ہے، یہ بگ بینگ تھیوری کا نتیجہ ہے. اگر اس دنیا کا کوئی خالق ہے تو اس خالق کا خالق کون ہے؟ اللہ کا رب کون ہے؟ اللہ کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تفکروا فی آلاء اللہ ولا تفکروا فی اللہ.
تم اللہ کی نشانیوں میں غور کیا کرو، اللہ کی ذات میں غور نہ کیا کرو، اس لیے کہ ایک وقت آئے گا شیطان تمہیں یہ شبہ ڈالے گا کہ اگر اس کائنات کو اللہ نے پیدا کیا ہے پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ اور یہ شبہات آج لوگوں کی زبان پر ہم دیکھتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے بھائی، اگر آپ غور کریں گے تو آپ کو یہ تسلسل سارا، اگر آپ اس کا جو ہے نا ریورس میچ کریں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ ساری کہانی حقیقت میں اپنی شہوات کو پورے کرنے کے لیے گھڑی گئی، کہ اس شہوات کے پورا کرنے میں رکاوٹ اللہ رب العزت کی ذات ہے، اللہ کا دین ہے، اللہ کے احکامات ہیں، تصور آخرت ہے، حساب کتاب ہے، جنت اور جہنم۔ تو نتیجہ یہ ہے دنیا کو ہی اپنے لیے سب کچھ سمجھ کر اس سب کا انکار کر دو۔ اگلے جمعۃ المبارک سے ہم یہ انشاءاللہ باقاعدہ ان آیات کو پڑھنا شروع کریں گے، جس میں اللہ رب العزت نے معاشرے کے اندر پاک دامنی کے قائم رہنے کے لیے جو اصول بیان فرمائے ہیں، اللہ ہمیں اس نیت اور ارادے کے ساتھ ان کو سیکھنے، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے کہ ہم نے ان پر عمل پیرا ہونا، اپنی زندگی میں ان کو اختیار کرنا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اقول قولی ھذا